میں گزارش کر رہی تھی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ انٹرنیٹ پہ نہ دیں، لیکن ادب کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے زبان کا ادب، زبان سے ادب سے الفاظ نکالیں، ادب والے الفاظ نکالیں گے تو آپ کسی کا ادب کریں گے تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے۔ گالی چغلی جھوٹ وغیرہ جھوٹے الزامات نہ لگائیں ایک دوسرے پر، اور جو بھی مسئلہ ہو، مجھے پتہ ہے لاکھوں مسئلے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مسئلے ہیں، تو ان کو جو بھی مسئلہ ہو آپ ادب کے دائرے میں رہ کر اگر انٹرنیٹ پہ دیں گے تو ہمارے جو عزت مآب میرے پیارے بھائی ہیں، عزت مآب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ آپ کی ضرور سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ کسی کو لارا لگا دیا میں یہ کام کروں گا لیکن وہ کیا نہیں، اور ان کو ساری زندگی لٹکائی رکھنا اور ان کو پریشانیوں میں دھکیلی رکھنا، اندھے کنویں میں پھینکی رکھنا، یہ بات نہیں ہے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے، جو وعدہ کرے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب ہے نظروں کا ادب، حرام چیزوں کو نہ دیکھنا، مثلاً اپنے بھائی کی محبت بھری زندگی میں دلچسپی لینا، بھائی اور اس کی بیوی کے پیار دے کر خود کو اپنے آپ کو لذت دیتے رہنا، اپنے جسم کو لذت دیتے رہنا ادب کے خلاف ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، بے ادب ہوتا ہے وہ بھی۔ اب ہے دل کا ادب، بڑوں کے لیے محبت و تعظیم رکھنا۔ میں یہی سمجھا رہی تھی کہ ہمیشہ اپنے لیڈروں، اپنے ماں باپ، اپنے بڑے بھائیوں، ہمسایوں میں جو بڑے ہیں محبت و تعظیم رکھنا چاہیے۔ اب ہے بدن کا ادب، مسجد میں، گھر میں، محافل میں قرآن مجید اور نماز پڑھتے وقت، شادی بیاہ کی تقریب میں ادب سے بیٹھنا، نظریں جھکا کے سمٹ کے بیٹھنا۔ اب ہے لباس کا ادب، شریعت کے مطابق پاکیزہ اور باحیا لباس پہننا چاہیے۔ یہ سب ادب کے تقاضے ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اب ہے مجلس کا ادب، بڑوں کے آنے پر ادب سے کھڑے ہونا، اٹھنا اور بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی اجازت لے کر بات کرنا۔ مثلاً بڑوں کی عزت کرنا اس طرح ہے کہ بڑوں کی اجازت لے کے کہ میں بات، اب اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں بات شروع کروں۔ دعاؤں میں ادب، عاجزی سے مانگنا۔ اب ہے علم کا ادب، استاد، کتاب اور درس گاہ کی تعظیم کرنا ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ہے ادب کی شرائط کیا ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جیسے اب میں آپ کو بھی برا نہیں کہہ رہی ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، جس طرح آپ نے گالیاں نکال کر نیت بری رکھی کہ ان کی عزت خراب کریں گے، ان کے ایسے کریں گے، ان کو لیڈروں کو سیٹ سے اتاریں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا، جس کا حکم ہوگا وہ خود ہی اتر جائیں گے، آپ کو اتارنے کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے اپنے دل میں اچھی نیت ہر کام میں، یہی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ صرف اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیت اچھی رکھیں اور خالص رکھیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں بے اضافہ فرما دیتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، علم پر عمل ہو، صرف زبانی ادب نہ ہو بلکہ عملی ادب بھی ہو، اخلاق ریاکاری سے پاک ہو، تواضع انکساری تکبر نہ ہو، سنت کے مطابق ادب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آخر میں ہے استقامت، وقتی ادب نہ ہو بلکہ ساری زندگی ادب پر استقامت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ادب سکھایا ہے، اپنے والدین، اساتذہ اکرام اور بڑوں کا ادب سکھایا ہے، دعائیں سکھائی ہیں، تو ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اور عام لوگوں کو فرمایا دین سراسر خیر خواہی ہے، دین لڑائی نہیں ہے، دین سراسر خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی ادب کا اعلیٰ مظہر ہے۔ اسی لیے میری میٹھی میٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، ادب پہلا کرینہ ہے اسلام میں۔ ادب ایمان کا پہلا جز اور حصہ ہے، پہلا حصہ ہے۔
ارے یہ ادب ہی تو ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اور ادب ہی ہے جو لوگوں میں محبوب بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر بات ادب کا نمونہ ہے، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو میری میٹھی میٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، صراط الذین کی الف ہمیں ادب کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اب اگلا حرف ہے صراط الذین کی لام۔ لام سے مراد ہے لوگ۔ یہ لوگ کون کون سے ہیں جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی زینت بنے ہیں؟ یہ لوگ صحابہ کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، اسلام کا جھنڈا بلند رکھا، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ اور یہ آل سعود ہی ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں مدینہ کی ریاست کو زندہ رکھا۔ العزیز جرار، عبداللہ جرار رحمۃ اللہ علیہ، العزیز رحمۃ اللہ علیہ جرار ہیں، عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جرار ہیں، مسعود جرار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فہد رحمۃ اللہ علیہ جرار ہیں، سلمان المالک جرار ہیں، شاہ سلمان جرار ہیں، راشد جرار ہیں، راشد بھائی بھی جرار ہیں۔ تمام آل سعود کے جراروں نے ماشاءاللہ اسلام کو زندہ رکھا، الحمدللہ آج تک دین اسلام پھیلایا، اور اس پر عمل کرنے کی انہوں نے عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور ترتیب دی ہے۔ دین اسلام کو ترتیب سے ہمیں علم سکھایا ہے اور عمل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط الذین کی کن لوگوں کو کہا ہے؟ صحابہ کرام، صدیقین، شہداء کرام، اولیاء کرام کو کہا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہی تو تھے جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے۔ یہ صحابہ کرام ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہی ہیں، سب نے پیغام لیا ہے، اور یہ صحابہ کرام ہی ہیں جنہوں نے پیغام امت کو دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہی ہیں جو انقلاب لائے ہیں۔ جس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہے انقلاب ضرور آتا ہے۔ یہ وہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جتنا پیغام دیا گیا اتنا ہی دیا، نہ زیادہ دیا نہ کم دیا۔ یہ لازمی چیز ہے کہ جس نے بھی پیغام لیا اس جگہ انقلاب ضرور آیا ہے۔ ہر پیغام کو لینے والے میں انقلاب اثر ضرور کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغام اللہ تعالیٰ کا ہو اور انقلاب نہ آیا ہو۔ کئی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انقلاب کو روکے، لیکن انقلاب رکتا نہیں ہے کبھی بھی۔ جتنے بھی لوگ اب کوشش کرتے ہیں نا کہ انقلاب کو روکا جائے یا دین اسلام کو پھیلانے سے روکا جائے، تو یہ ان کی کوشش رائے گاں جاتی ہے۔ انقلاب رکتا ہی نہیں ہے، بلکہ انقلاب اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی منکر یا منافق کوئی انقلاب میں رکاوٹ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو انقلاب اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو بھی انقلاب کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ بے بس ہی نظر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انقلاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ جب انقلاب کا وقت ہوتا ہے انقلاب آ کے ہی رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ کئیوں نے کوشش کی کہ انقلاب لایا جائے لیکن رک گئے، وقتی طور پر وہ رک گئے، کیونکہ اگر ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے تو وہ پھر انقلاب کو، وہ دین کو تھوڑا سا روکنا پڑتا ہے تاکہ کچھ قتل و غارت نہ ہوں، لڑائیاں جھگڑے نہ، فساد نہ پیدا ہوں، اس لیے کہ انقلاب لایا جائے، لیکن رک گئے وقتی طور پر کیونکہ وہ انقلاب کا وقت تھا ہی نہیں۔
آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انقلاب کا وقت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سعودی عرب جراروں نے ایسا انقلاب لانا ہے کہ ساری دنیا دیکھ کے دنگ رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہر جگہ انقلاب آ کے رہے گا۔ آج تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات کو لے کر آئے ہیں، صحیفے لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے؟ اب سعودی عرب کے جراروں نے انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، انشاءاللہ ایسا انقلاب برپا کرنا ہے کہ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام آل سعود کو، تمام سعودی عرب کے جراروں کو، تمام سعودی عرب کے رہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی زندگیوں میں، کاروبار میں برکت، خیر و برکت عطا فرمائے، لمبی زندگی فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک نبی نے اور ہر ایک پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب آخری پیغمبر بھی رہ گیا ہے اور پیغام بھی ایک رہ گیا ہے، اب انقلاب بھی ایک ہے۔ اب جو پیغمبر آخری آ رہا ہے اس جیسا کوئی پیغمبر نہیں، اور جو پیغام آ رہا ہے اس جیسا کوئی پیغام بھی نہیں۔ آگے چل کے بتاؤں گی، جو آگے انقلاب آ رہا ہے اس جیسا کوئی انقلاب بھی نہیں ہوگا۔ توجہ کریں، توجہ، ہر نبی انقلابی ہوتا ہے، پیغمبر وہ ہوتا ہے پورا علم لے اور پورا علم دے۔